ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جی تو میں کہنے یہ جا رہا تھا تو اس زمانہ جاہلیت کو رسم و رواج کو توڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کو ایک اونچا مقام عطا فرمایا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے پیارے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتہم، جنت ہے تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے میں ہے. اس سے جو ہے عورتوں کا مرتبہ اور مقام کو آپ سمجھ سکتے ہیں. جس کی خدمت کر کے جاتے ہیں جنت حاصل کر سکتے ہیں، اس کو ناراض کر کے جنت سے محروم ہو سکتے ہیں. میں اپنی تقریر کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، کچھ ضروری باتیں اور پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک عورت جو ہوتی ہے، خاتون جو ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی جو ہے بہن بن کے سامنے آتی ہے، کبھی ماں بن کے سامنے آتی ہے، کبھی بیوی بن کے سامنے آتی ہے، اور ہر طریقے سے اس کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر اس کو جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. اس واسطے کسی شاعر نے یہ کہا ہے میرے آنچل پہ بکھرے ہیں ہزاروں رنگ و چاہت کے، کبھی ممتا کبھی بہنا کبھی جو ہے بیٹی کی صورت میں. میرے بھائیوں، ایک اگر تعلیم یافتہ لڑکی ہوگی سسرال میں جانے کے بعد وہ اپنے جو ہے سسرال کے حقوق کو پہچانیں گی اور اس کے جو مرتبے کو جانیں گی، اور جاننے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے ساتھ ان کو کس طرح کا برتاؤ و سلوک کرنا چاہیے. اس کا جو نکھار اور اپنے علم کی روشنی وہ جب پھیلاتی رہے گی، گھر تک اس کو روشنی کو جو پھیلائے گی، پھیلاتے پھیلاتے اس کی جو ہے روشنی کو پڑوسوں تک پہنچے گی. اس کا نیک نام ہوگا، نیک اس کا چرچائیں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ علم کی اس کے حکمت اور اس کی خدمت کو دیکھتے ہوئے دوسرے لڑکیوں کے اندر بھی چاہت پیدا ہوگی. دوسرے خواتین بھی یہ تمنا کرے گی کاش کہ ہماری لڑکی بھی ایسی ہوتی. اگر وہ جاہل اور ان پڑھ اگر خاتون اگر آتی ہے تو گویا کہ اس گھر میں صرف اس کی نحوست اپنے گھر تک نہیں بلکہ اس کی نحوست جو ہے اپنے گھر کے علاوہ پڑوس پر بھی پڑتا ہے، سماج پر پڑتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے سماج کو ترقی یافتہ ہونے کے لیے، ایماندار بنانے کے لیے اور زندگی میں اونچا اٹھانے کے لیے عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. اس واسطے کسی نے کہا ہے کہ یہ عورت ماں کی گود جو ہے یہ بچوں کا پہلا اسلامی درس کا ہوتا ہے. اس لیے ماں کا گود جتنا تعلیم یافتہ ہوگا اور اچھے ہوں گے، تربیت یافتہ ہوں گے، بچوں کو اس طریقے سے وہ تعلیم دے سکتے ہیں، تربیت یافتہ ہو سکتے ہیں اور اس کو تعلیم میں آگے بڑھانے میں معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں. اس وقت کو سمجھ رہی ہے بچوں کا کس انداز میں کبھی پیار سے کہنا چاہیے، کبھی ڈانٹ سے کہنا چاہیے، کبھی اس کو بہلا بھسلا کر بولنا چاہیے، اور ہر وقت اس کے پیچھے محنت مشقت کرتی رہیں گی. بچوں کو بھیجنے کے لیے، گھر میں رہنے کے لیے، پر تعلیم میں جو ہے بیٹھانے کے لیے، اس کو مطالعہ اسٹڈی کرنے کے لیے وہ محنت میں جو ہے لگن رہے گی. اس لیے کسی نے کہا ہے کہ تم ہم کو تعلیم یافتہ مائیں دے دو، میں تم کو تعلیم یافتہ قومیں عطا کروں گا. اگر کوئی انسان اکیلا پڑھتا ہے تو اپنی تعلیم ہوتی ہے، اور عورتوں کا پڑھا لکھا جو ہے وہ سارے خاندانوں میں جا کے پڑھتا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی کہتا ہے تعلیم یافتہ نہ ہو جائے تو کیسی تعلیم یافتہ ہو؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم دونوں چیزیں ہونی چاہیے تاکہ دین بھی حاصل کر سکے، اللہ کو بھی راضی کر سکے، اور دنیا کے اندر شوہر کی معاش میں اگر مددگار بن سکے یہ اور اچھی بھی بات ہے. لیکن بعض تعلیم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جب گھروں میں پیسہ ہو جاتا ہے تو مشن اسکول میں، عیسائی میں، غیر دینوں میں کہاں کا اس کو تعلیم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. ایسے تعلیم کے لیے کیا ہوتا ہے وہ نفع کے بجائے اور نقصان ہو جاتا ہے، ترقی کے بجائے تنزلی میں آ جاتی ہے، ایمان اور دھرم کے بجائے بے پردگی اور بے بہرائی آتی رہتی ہے. اس لیے کوئی اس کا شعر، کوئی شعر اس کو بولتا ہے کہ علم کی تاثیر، اگر علم کی تاثیر ہوتی ہے زن اگر نازان، ایسے علم کو کہتے ہیں ارباب ہنر. موت بیگانہ رہے اگر مدرسہ زن، اس کو اس کی محبت کے لیے علم و ہنر موت. یعنی اگر علم تو ہے لیکن دنیا میں علم ہے، دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے، ایسے علم کو جو ہے سماج کے اعتبار سے ایک کینسر ہے. اس کو ارباب حل و نفع اور عقل والے اس کو موت سے تعبیر کیا ہے. لہذا میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، علم کے ساتھ ساتھ ہمارے علمی دینی علم بھی ہمارا لیے ہونا ضروری ہے. اسی
واسطے کہ اللہ کے پیارے نبی نے یہ فرما دیا ہے کہ طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، مسلم کے اندر مرد خواتین تمام داخل ہیں، تمام کے لیے حاصل کرنا فرض ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کے نام میں پڑھنا فرض ہے۔ یہ نہ تو مرد کو خاص کیا ہے نہ عورت کو خاص کیا ہے، بلکہ مرد عورت تمام کو علم حاصل کرنا اور تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے۔ اسی معنی کو ایک اور شعر سے میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔